السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک، داتا اور دستگیر ہے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام، واجب القدر
میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عظیم شان اور فقید المثال پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس انشاءاللہ الرحمن میرے بعد خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ انہاں دا خطاب ہون والا اج دا یہ پروگرام خالصتاً اللہ دی رضائے رحمت واسطے رکھیا گیا ہے۔ ساڑی جماعت دے عظیم بزرگ محترم المقام بابا جی عبدالرشید کمبو صاحب، اللہ پاک بزرگانوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ باوجود بیماری اور تکلیف دے تشریف فرمان ہے۔ منو اطلاع ملی ہے کہ بزرگ کافی یورو کے سردی وجہ دے نال تکلیف دے اندر مبتلا ہے، لیکن ایک قرآن و سنت نال محبت اور پیار کہ الحمدللہ باوجود اس دے اللہ دے کر دے اندر تشریف فرمان ہے۔ محترم جناب اس مسجد خطیب قاری محمد یوسف صاحب، مسجد دی انتظامیہ، اللہ پاک سب دیا محنتاں خواہشاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا لاگے آ جاؤ تاکہ پیچھے ساتھی آن والے نو پریشانی نہ ہو۔ جزاکم اللہ گیا انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا جزاکم، بڑے اچھے بندے ہو۔ پہلا جلسہ ہے کہ جنہوں نے مولوی دی منی، اللہ پاک کو علی محبت قبول فرمائے۔ میرے تو قبل فضیلت الشیخ محترم جناب شاہد محمود صاحب بڑے ہی اصلاح کن الحمدللہ خطاب فرما چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام دی سیرت، آپ علیہ السلام دی صورت، میرے مصطفیٰ دا اخلاق، پیغمبر دا کردار، پاک پیغمبر علیہ السلام دی پوری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ اور کانفرنس دا اشتہار تو آنے سامنے موجود ہے کہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے کہ ساڑھا پیغام کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث دا منہج، اہل حدیث دا پیغام کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور مصطفیٰ دے بعد کوئی رہنما کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
کتنی شانہ لے کے آئے، عظمتہ لے کے آئے، مقام لے کے آئے، رفعت درجات بلندی لے کے آئے۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار دنال شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہنا اور کوشش کرانگا کہ بابا جی عبدالرشید کبو اونا دی موجودگی دے اندر مصطفیٰ دا شان بھی بیان ہوئے تو اللہ جلال کا قرآن پڑھ کے بیان ہوئے۔ قرآن دی زبانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان اللہ جلال دے قرآن میں اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دے میں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوبہ میں رب العالمین میں تو انہوں اتنی شانات عظمتہ عطا فرمائیا، ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا دعویٰ ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، ساڑھا پیغام ہے کہ اللہ دی رحمت نال پہلے نبیوں دے بھی ایمان ہے، پہلیاں کتابوں دے بھی ایمان ہے، اور نبی شانہ والے ملن والیاں کتاباں بھی شان دے لائق نے۔ پر میں قربان جاواں جیڑا مقام تے شان اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو عطا فرمایا۔ اجے میرے آقا دنیا دے اندر تشریف نہیں لا کے آئے تے میرے پاک پیغمبر دا شان تورات بھی بیان کیتا، انجیل بھی بیان کیتا، زبور بھی بیان کیتا، اللہ دے نبیوں بھی بیان کیتا، حضرت عیسیٰ دی بشارت بھی بیان کیتا، جناب خلیل اللہ دی دعا بھی بیان کیتا، بلکہ اللہ جلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اتنا شان تے اتنا مقام عطا فرمایا۔ اجے اللہ نے کائنات دا نظام نہیں بنایا، اس کو قبل بھی رب نے نبی دے شان بلند فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان رب العالمین، حضرت مولانا حنیف آجاز صاحب۔ میرے پیغمبر دے مقام دے تذکرے شان عظمت دے تذکرے ہو رہا نے قرآن سنے آجے اللہ فرمان دے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا
اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ ذوالجلال دا قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان دا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ فرمان دے میں اے انبیاء دی جماعت جی جی اللہ دی کیا ڈرے. فرمایا میں رب العالمین تو آنو نبوت عطا کر دیا شریعت عطا کر دیا تو آنو نبوت دے کے میں دنیا کی طرف مبعوث کر دیا تو آنے سراتے گناہ نبوت دیتا سجا دیا. پھر میرا مصطفیٰ آ جائے پھر شاف محشر آ جائے ساقی کوثر آ جائے رحمت للعالمین آ جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آ جائے پھر توڑیاں شریعتاں توڑیاں نبوتاں ختم ہو جانگیاں اور گھٹی دے باسیاں قرآن و سنت دیا پروانے ویک میرے پیغمبر کو اللہ نے کتنا شان تے کتنا مقام عطا فرمایا. اجی آقا کائنات دے اندر تشریف لا کے نہیں آئے کہ میرے پیغمبر دے پہلے چرچے ہو رہے اور نبیانو خطاب کیتا جاندہ ہے. اللہ دے نبی رب العالمین دے سامنے اقرار کر دے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري. اللہ نبیہ کولو اللہ پیغمبرہ کولو عہد لے رہے اس وعدے دے اندر اللہ نے پیارے نوح علیہ السلام نے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وعدے دے اندر سارے نبی نے اللہ انہ نبیوں کو لو عہد لے رہے کہ رب دے سامنے اللہ دے پیغمبر کی کہہ رہے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. پتہ اے لگا رب میرے مصطفیٰ دے چرچے بلند کر رہے اللہ میرے آقا دا شان بلند کر رہے. میرے بھائیوں جتے نبی دی موجودگی دے اندر آدم دی نہ چلے نوح دی نہ چلے ابراہیم دی نہ چلے اوتے آج دے امامان دی بات نو حجت دلیل بنایا جاندہ ہے مولویاں دی بات نو حجت دلیل بنایا جاندہ ہے پیران دی بات نو حجت دلیل بنایا جاندہ ہے آلہ حضرات دی بات نو حجت دلیل بنایا جاندہ ہے اور اتھے رب نبیانو اللہ دے پیغمبرانو خطاب کر رہے پتہ اے لگا میرا مصطفیٰ آ جائے اللہ دا پیغمبر آ جائے میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر کسی نبی دا سکہ نہیں چل سکتا کسی نبی دی دعوت نہیں چل سکتی ہے. میں پہلے بیان کیتا ہے اسا نبیاں نال بھی پیار کر رہے ہیں انہاں دیاں کتاباں نال بھی محبت کر رہے ہیں
اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر علیہ السلام لو جو اللہ نے شان دے مقام عطا فرمایا اے قرآن سنے اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان گرامی نو جماعت کر کے لا جایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن تشریف فرمانے آقا علیہ السلام دا مقام ویکھ لے میرے آقا دا شان ویکھ لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے and حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دا ورقہ پڑھے قرآن دا نسخہ پکڑے آئے قرآن دے اور حق دی ورگردانی کر رہے کہ میرے آقا علیہ السلام دیا نظر حضور علیہ السلام دا چہرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف میرے آقا علیہ السلام نے محسوس یہ فرمایا لاگئی میرے آقا دا پروانہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاوا یہ دوڑے دوڑے پیارے فاروق دے قریب پہنچ جاؤں کہنے لگے عمر بیٹا نہیں آپ دی شریعت دے ہوتے مصطفیٰ دی نبوت دے ہوتے پاک پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر تو تراب دے اور آگ دی برکردانی کرنا ہے میرا دل کسی کا دکھانا مقصود نہیں ہے کسی دی دل اداری کرنا مقصود نہیں ہے کسی نو کہنا مقصود نہیں ہے آج لوگ آتے میں چکی حرج دو منٹ واسطے فلانے دی منی جائے فلاں دی منی جائے فلاں دی بات نو اپنایا جائے ایتے بے کلو رب دے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن دا نسخہ پڑھیا جاندا ہے کون اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم نے جنہاں نے رب نے اللہ ذوالجلال کوہ طور تے ملاقات فرمائی رب دے پیغمبر نے اللہ دے برگزیدہ نبی میں پیارے صدیق نے میرے آقا علیہ السلام دے پاک پیغمبر دے طرز عمل ہوئے گیا حضور علیہ السلام دے چہرے ہوئے گیا فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب پہنچاؤں دے میں اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے میری دعوت ہے اللہ دے نبی نے میرا فاروق بھی پیار کرتا ہے میرا صدیق بھی پیار کرتا ہے میں تے کہا کرنا وا ایک سورج اپنی گرنا دا اظہار کرتا ہے اور سورج دیا گرنا فصلوں تے پین تے فصلہ پک جاؤے پیڑا تے پین تے پیڑ پک جاؤے اور جڑا فرام دیا چھوٹیا جو طلوع ہونے والا سورج اور سورج دیا گرنا ابو بکر تے پہیا صدیق بن گئے عمر تے پہیا فاروق بن گئے عثمان تے پہیا ذوالنورین بن گئے علی تے پہیا حیدر کرار بن گئے میرے پاک پیغمبر دے ایک ایک پروانے دے پہیا سارے دے سارے رب دے جنتاں دے مہمان بن گئے اے میرے آقا دے پروانے اے میرے پیغمبر دے دیوانے میں اور خدا دی قسمیں میرے آقا دے جوڑے آتے اپنا آپ قربان کرنے والے عمر کون ہے جنہ دے بارے آقا فرمان دے میں لا نبی آبادی
میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے لکانا عمر جس جناب سر تے نبوت کا تاج سجایا جاتا ہے. کون میرے آقا دا عمر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مرید ہی نہیں بلکہ آقا دی مراد بھی بن کے آنے والا عمر. کون میرے آقا دا عمر جس راہ گزرے شیطان راہ چھڑ کے تے دوجے راہ پہ جائے. کون میرے آقا دا غلام عمر. اما جی بیان کر دیا میں عمر تیری عظمت کیا کہنے. قرآن محمد کریم تے نازل ہوتا ہے جیڑا مشورہ جیڑی رائے عمر تو زمین تے دن عرش بری تو رب قرآن بنا کے محمد کریم تے نازل فرما دیں دے میں. اے او میرے آقا دا غلام ہے او میرے پیغمبر دا پروانہ ہے. اللہ دی قسم ہے جڑا ہر ویلے میرے مصطفیٰ دے نال نال رہن والے اج نبی دے روضہ پاک دے اندر بھی میرے آقا دے نال ہی ہے. خدا دی قسم اعزاز ملیا اے مقام ملیا میرے آقا دے پیغام نو منن دی وجہ آپ دی رفاقت دی وجہ ہے آپ دی محبت دی وجہ ہے کہ کہنے لگے عمر پھر میں ہون پڑھتے عمر بیان کر دے ہوئے کہ میں بڑے ہی پریشان ہو چکا ہوں کہ میں تے عادت اعتراض دا نسخہ پڑھ رہا سر حالانکہ میں اللہ دے دیو دے رسول دے ایمان کروانا ہوں. میرے فروغ نبی نہ محبت کر دے ہوئے کہ میں قربان جاوا میرے مصطفیٰ پیارے فروغ نہ محبت کر دے میں. میرے آقا دا پروانہ تے نبی دا غلام تے میرے پیغمبر دا جان سارے تے میرے پیغمبر دے قریب آؤندے تے آپ دے جوڑیاں دے اندر آکے بہ جاندہ ہے. کہنے لگا حضور اے جڑا دعات دا نسخہ میں پڑھ رہا سا اے تے میں عادتاً پڑھتا آ رہا سا. سوریا نبیہ بلا تو اڈے نال محبت دے پیار اندر کن کمی ہو سکتی ہے تے میرے آقا دے قریب کیا کہ آندہ اندر رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر دا او غلام ہے جنہوں اللہ دے قرآن نے میرے پاک پیغمبر دے فرمان نے جنتی آکھے آئے. رب کریم اعلان کر دے رہے اولائکا هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کتنی آواز ہوتی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا
وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اے میرے پیغمبر دا او غلام ہے، میرے پیغمبر دا او جانسار ہے، اور اہل دل بڑی پیاری گل کرتا ہے. فرماندے نے سنا جس کسی نے کلام محمد میرے مصطفیٰ دے پروانے نبی دے غلام دے آقا دے نوکر سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد ہوا نہ ہوگا میسر کسی کو بلند کس قدر ہے مقام محمد اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ آتا ہے جب نام محمد. پیغام کیے اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو، اگر چاہتے ہو خدا تم سے خوش ہو، دل و جان سے کر لو احترام محمد. میرے پیغمبر علیہ السلام در مقام تے شان سندے جان حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہون والا نسخہ جیڑے میرا آقا دا پروانہ فروغ پڑھ رہا ہے. کہا لگا سونے رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے عمر اے تے تورات دا ورقہ ہے، اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی آ جائے او پیغمبر بھی میں محمد دی شریعت تابع ہو کے رہے گا. پتہ اے لگا کہ اللہ نے میری سرکار دا مقام اور شان اتنا بلند کیتا ہے کہ جدوں آقا آ جان پھر کسی دی شریعت کسی دی بات چل سکتی. اے پیغام مصطفیٰ کانفرنس دا عنوان ہے اور اے ہوئی دعوت ہے، اے ہوئی پیغام ہے. اللہ میرے مصطفیٰ کو کتنا کو شان عطا کیتا ہے. اللہ فرمان دینے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. کتنے آواز ہوتی ہے. اللہ فرمان دینے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک نبی شان سن لے، ایک نبی اج رب العالمین دی سامنے چوڑیاں پھیلائیاں نے ہاتھ اٹھائے نے تے پتہ کیا نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عرشہ والے عرب میرا سینہ کھول دے، اللہ لوگاں میری گل دی سمجھ آ جائے. اے مالکا اللہ ذوالجلال دے سامنے محبت پیار دا انداز
استعمال کرتے ہیں. میں قربان جاوا ایتھے کوئی عالم دین آندا ہے, ایتھے کوئی طالب علم آندا ہے, ایتھے کوئی عام انسان آندا ہے, اپنے جسم تے دعائیا کلمے پڑھ کے اپنے سینے تے جناب پھوک ماردا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. جب آمنہ کے نال دی آواری آئی ہے, پیکر حسن و جمال دی آواری آئی ہے, شیما دیویر دی آواری آئی ہے, بدر منیر دی آواری آئی ہے, تو عبد میرے پیغمبر دی آواری آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے سونے نبیا تینوں دعا کرن دی ضرورت نہیں, میں رب نے تیرا سینہ آپ ہی کھول دیتا ہے. اس سے بات قرآن آمد ہے. اللہ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کتنے آواز ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کتنی آواز ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. کتنی آواز ہوتی ہے. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور جس پیغمبر دیا شان ہے اپنے بیان کرتے میں, پیغام بیان کرتے میں, واقع بیان کرتے میں, نواقع بیان کرتے میں, میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر دیا تعریف سارا جہان کر دے. خود رب کائنات دا قرآن کرتا ہے. اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان کنا بلند کیتا ہے. تیرا میرا حق بند ہے کائنات دے سارے رشتے ناتے ٹوٹ سکتے ہیں اگر جو نہ جانے میرے پیغمبر علیہ السلام دیے ذات گرامی نہ جوڑ لے, کیونکہ آقا علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی نہ پیار ساری کائنات نالو ود کے کرنا ہے. فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. کہتے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تو تے میں تذکرے کے چرچے بیان کرنا ہے. رب کائنات دا قرآن میرے مصطفیٰ دے تذکرے کر رہے آوے. اللہ فرماتے ہیں نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق
خلق عظیم. تکبیر، نعرہ تکبیر، شیر ربانی، مولانا حنیف ربانی صاحب، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جماعت دی معروف شخصیت جانشین یزدانی ممبر و محراب سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور جانشین یزدانی خدیب اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے ممبر محراب دے فارس اور الحمدللہ اللہ پاک میرے شیخ دے علم عمل اور انہاں دے زور بیان اندر برکت عطا فرمائے. رات دن اللہ دی توحید دی خاطر، پیغمبر دی رسالت دی خاطر، آپ دی نموز دی خاطر، پیغمبر دی حرمت دی خاطر اللہ پاک دی رحمت نہ کریا کریا بستی بستی شہر شہر پیغام مصطفیٰ پیغام رب العالمین الحمدللہ پہنچا رہے ہمیں. انہاں دے نال میرے بڑے ہی قابل ساتھ احترام محترم المقام بھائی محمد مختار سلفی صاحب اور محترم جناب قاری حنیف محمود صاحب اور محترم جناب بھائی خرم صاحب دیگر احباب تشریف فرما لے. میں انشاءاللہ بڑے ہی محبت پیارنا اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جانا چاہتا ہے. میرے پیغمبر کا مقام اور میں اپنے واسطے سعادت سمجھا گا. میرے استاد محترم شیخ محترم شیر ربانی تشریف فرما لے. انہاں دا ادنا جیا نکمہ جیا ایک جناب شاگرد جیڑا انہاں نو سبق سنائے گا. میں اپنے واسطے سعادت سمجھا گا. اس واسطے وقت چونکہ میرا ختم ہو چکا ہے لیکن میں انشاءاللہ الرحمن 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹاں گا اور دعا حاصل کرنے کی کوشش کراں گا. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ دین اسلام تے ہر مسلمان کو قائم فرمائے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے چرچے پیغمبر دے تذکرے میں نے کہا کرنا رب ذوالجلال کی قسم میرے پیغمبر دی شان آلہ مقام آلہ عظمت آلہ رفعت آلہ بلندی آلہ مصطفیٰ دا بچپنا آلہ آپ دا لڑکپن آلہ آپ کی جوانی آلہ آپ دا بڑھاپا آلہ میرے آقا جے مکے اندر تھا تے سب تو آلہ مدینے سن سب تو آلہ میرا مصطفیٰ غار حرا اندر سب تو آلہ غار سعود دے اندر سب تو آلہ میرا پیغمبر میراج دیا بلندیاں دے سب تو آلہ سدرۃ المنتہا دے سب تو آلہ آقا دنیا دے اندر سر تے سب تو آلہ میرا تے میری جماعت دا عقیدہ اور دعوت ہے میرے پیغمبر اور جناب روضہ پاک دے اندر میں سب تو آلہ میرے پیغمبر حوض کوثر دے جان گے سب تو آلہ اور میرا مصطفیٰ رب دے جنت دے اندر جائے گا تے سب تو آلہ. اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چرچے اللہ فرمان دے میں والضحیٰ واللیل اذا سجا. بولو گے کہ جلدی جلدی ہماری صاحب کا بیان شروع ہو رہا ہے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتے آواز ہوتی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده
ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى کتنی آوازوں دیئے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير مولانا قرآن پاک دی آیات دی ترجمانی بڑی اچھی انداز نہ کر دے میں 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پر شان قرآن کو جو لکچرار نے لکھاں ویچوا اور دنیا پر حدیث قرآن کو جو موسیٰ پہنچے کو دور سمسار مہاں پر اوپر فلکان دے جانا کچھ اور تیرے پتا کیا کیا کرنا عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے استاد جی عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آگیا سواری لے درتے ہے براق آیا اور واقع فرن نو غلام آگیا یا ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے جبریل نبیان نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آگیا میرے پاک پیغمبر دی عظمت نبی دا شان میرے پیغمبر دا مقام راتا دن لوگ سکتے نے پیغمبر دی ایک ایک ادا دا تذکرہ کیتا جائے اللہ ذل جلال دی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ پیغمبر دی ذات نال مصطفیٰ دی بات نال جان نال زیادہ جہان نال زیادہ محبت اور پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین